اب جو ہے وہ آتے ہیں قرآن کی طرف، اور قرآن سے جو الصلاۃ کیا ہے اس کی تفصیلات کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آئیں ہم بات کرتے ہیں لفظ الصلاۃ پر۔ لفظ الصلاۃ اس کے معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بورڈ کے اوپر آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔ آئیں بورڈ کی طرف۔ یہ لفظ ہے جو کہ جملہ ہے، الصلاۃ جملہ ہے الصلاۃ۔ یہ مجموعہ ہے الف لام جمع صاد لام سل جمع الف جمع تے، گول والی تے۔ اب یہ جو جملہ ہے اس میں جو اصل لفظ ہے، اصل لفظ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ صاد لام سل۔ جب آپ سل کو سمجھ لیں گے تو الصلاۃ کیا ہے آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ سل کیا ہے؟ سل صاد سل دو الفاظ کا مجموعہ ہے، صاد جمع لام برابر سل۔ اچھا، آپ جو حروف تہجی ہیں وہ آپ جان چکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نہیں ابھی آتا اگر نہیں انہوں نے جانا تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، جو حروف تہجی ہے جو زبانیں کیسے وجود میں آئیں وہ جو نشست ہے اسے سنیں، اس میں حروف تہجی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ واضح کی گئی۔ حروف تہجی کیا ہے؟ ایک ایک حرف کے جو ہے میننگ جو کھول کر واضح کیے گئے۔ جب آپ اسے سنیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا سل کا معنی کیا ہے۔ لہٰذا یہاں ہم حروف تہجی کی اس طرح ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم شارٹ سا یہاں پر واضح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کیونکہ اپنے آپ میں یہ موضوع ہے۔ سواد، سواد کسے کہتے ہیں؟ سواد کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں آسمان و زمین میں کوئی بھی شے ساکت نہیں ہے، ہر شے محو حرکت ہے، ہر شے حرکت میں ہے۔ اب ہر شے نہ صرف حرکت میں ہے بلکہ ایک شے جو ہے وہ مثال کے طور پر وجود میں آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد میں وجود میں آتی ہے، اور اس وقت تک اس مقام پر آتی ہے جب تک کہ وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر لیتی۔ جب اس مقصد کو پورا کر لیتی پھر اس مقام سے وہ آگے اور طرف چلی جاتی ہے، اور وہ طرف کیسے جاتی ہے؟ وہ اس کی حیت، اس کا رنگ، اس کی شکل بدل جاتی ہے، صورت بدل جاتی ہے۔ لہٰذا سواد کسے کہتے ہیں؟ سواد کہتے ہیں کہ کوئی شے جب حرکت کر کے کہیں پر جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ مارکر ہے، یہ مارکر ہے، تو یہ شے ابھی اس وقت یہاں ہے، مثال یہ مارکر ہے اس وقت یہاں ہے، تو یہ جو مثلا اس سے لکھا جا رہا ہے، لکھا جانا یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سواد، یعنی اس وقت مارکر کا یہ مقام ہے۔ اب یہاں پر مارکر نے جب یہ کام مکمل کر لیا، مارکر یہاں نہیں رہے گا بلکہ پھر حرکت میں رہے گا، حرکت میں جا کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ آ جائے گا یہاں، یہ تو یہ جو یہاں آیا ہے یعنی مارکر کے اوپر اس کی کیپ چڑھا دی گئی، یہ ہوتا ہے سواد۔ یعنی سواد کا مطلب ہوتا ہے ایک شے جو ہے جب جس مقصد کی وجود میں لائی گئی یا کسی مقصد سے ایک مقام پر رکھا گیا، جب اس مقام پر وہ مقصد پورا کر لیا، اس کے بعد جب آگے سفر کرتے ہیں تو آگے وہاں جانا جو اس کا مقام ہے، جو اس کا اگلا مقام ہے، اصل مقام ہے، وہاں جانا۔ اور سواد کی ضد ہے زواد، سواد کی ضد ہے زواد۔ زواد کسے کہتے ہیں؟ زواد کہتے ہیں اسی طرح شے جب حرکت کرتی ہے ایک مقام سے جب آگے جاتی ہے، اپنا مقام تبدیل کرتی ہے، تو جب وہ مقام تبدیل کرتی ہے تو وہ آگے اپنے اصل مقام پر نہیں جاتی، اپنی اصل جگہ پر نہیں جاتی، بلکہ کہیں اور چلی جاتی ہے، وہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے سواد اور زواد کا معنی۔ سواد کا معنی کیا ہے؟ سواد کا معنی ہے کوئی شے جب سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچتی ہے تو وہیں پہنچنا جو اس کی اصل منزل ہے، جو اس کا مقام ہے۔ اور زواد کہتے ہیں شے کا وہاں نہ پہنچنا بلکہ کہیں اور پہنچنا۔ اور پھر دوسری چیز آگے آ جاتا ہے لام، آگے آ جاتا ہے لام۔ لام کا معنی کیا ہے؟ یہ آپ کے اوپر واضح کیا تھا۔ لام کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی شے جب بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے؟ پہلے مختلف اشیاء جو ہیں وہ سفر کرتی آتی ہے، اس کا میٹیریل ہے وہ میٹیریل سفر کرتا ہوا آتا ہے، حرکت کرتا ہوا آتا ہے، اور صرف میٹیریل اشیاء حرکت نہیں کرتی بلکہ ایک وقت آتا ہے وہ پروسیس کر کے ایک شے بن جاتی ہے۔ تو یہ جو اشیاء کا مختلف حرکات و سکنات کرتے ہوئے پروسیس کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یعنی آگے حرکت کرتے ہوئے آنا اور کسی مقام پر پروسیس کو شے بن جانا، اس کو کہتے ہیں لام۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سواد اور لام، سل جب ان دونوں کو یعنی جوڑیں گے تو یہ بنے گا سل، سواد جمع لام جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ سل۔ سل کا معنی کیا بنے گا؟ سل کا معنی یہ بنے گا کہ ایک شے جو ہے
یہ شے جہاں پر ہے یہ اپنے مقصد پر ہے. جب اپنے مقصد اپنے مقام پر ہے, اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے جس مقصد کے لیے اسے وجود میں لایا گیا, جب یہ اپنے مقام پر ہے, اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے, جب یہ مقصد پورا کر لیا, جب اس نے اپنا مقام تبدیل کرنے آگے جانا ہے تو پھر یہ آگے جائے گی. تو آگے کہاں جائے گی؟ پھر سواد بن جائے گی, اپنے مقام پر جائے گی, پھر لام ہوگا یعنی پروسیس ہوگی, پھر سواد بنے گا, پھر لام پروسیس, پھر سواد بنے گا. یعنی یہ آپ کو تسلسل ملے گا کائنات کے اندر, نیچر کے اندر, رب کے اندر. لیکن اگر اب اس دوران اگر کسی بھی شے کو آپ سواد کی بجائے زواد کر دیتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, ایک شے ہے, اس کا اصل مقام یہ ہے, آپ اس کا مقام مثال کے طور پر لکھا ہے, جب لکھا ہے مارکر دیکھیں اس سے لکھ رہے ہیں تو یہ سواد ہے, لکھ رہے ہیں. اب جب مارکر کو یہاں سے ہٹایا واپس مقام پر لے کے آئے تو واپس کیا کرنا ہے, اس کو کیپ چڑھانی, یہ ہے سواد. لیکن آپ سواد نہیں کرتے, یعنی اس کے مقام پر نہیں لاتے بلکہ آپ اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں, کھلا چھوڑ دیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا زواد. زواد کا مطلب جو اس کا اصل مقام ہے وہاں نہیں اس کو لایا گیا. تو جب زواد یعنی اس کا مقام بدل دیا ہے, زواد بنا دیا, تو پھر پروسیس تو اس نے ہونا ہے نا, پروسیس تو نہیں رکے گا, پروسیس تو جاری رہے گا, سفر تو جاری رہے گا. اب جب سفر جاری رہے گا تو پھر یہ سواد نہیں بنے گا, یعنی پھر یہ مارکر نہیں رہے گا, پھر یہ لکھنے کا قابل نہیں, پھر یہ کہیں اور چلا جائے گا, یہ خراب ہو جائے گا. یعنی پھر کیا ہوگا؟ یہ سوکھ جائے گا, خشک ہو جائے گا. یہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ سواد کی بجائے زواد ہو جائے گا, زل ہو جائے گا. پھر یہ سال نہیں ہوگا بلکہ زل ہوگا. سال اس وقت تک رہے گا جب تک سال رہے گا, یعنی سواد لام, سواد لام, سواد لام, سواد لام. اگر کہیں پر آپ نے زواد کر دیا تو پھر زواد لام, زواد لام, زواد لام ہوتا پھر زواد لام کا انجام کیا ہے اور سواد لام کا جو ہے منزل کیا ہے, یہ آپ کے اوپر جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے. مثال کے طور پر اگر غور کریں, اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں اور پرفیکٹ کر رہے ہیں, ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ رہے ہیں, جب ہر شے سواد ہو رہی ہے, سواد لام, سواد لام, اشیاء لائی جا رہی ہیں, پروسیس کی جا رہی ہیں, لائی جا رہی ہیں, پروسیس کی, سواد لام, سواد لام ہو رہا ہے, یعنی بالکل پرفیکٹ پرزے بنتے جا رہے ہیں, اس طرح پروسیس ہوتے جانے پر تو ایک وقت آئے گا بہترین شے بن جائے گی, آپ منزل پر پہنچ جائیں گے, پرفیکٹ منزل پر. ٹھیک ہے, فائدہ ہی فائدہ. لیکن اگر آپ کہیں پر آپ نے خرابی کر دی, یعنی کسی شے کا مقام تبدیل کر دیا, آپ نے سواد بجائے زواد کر دیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نہیں نکلے گا, وہ شے زل یعنی کسی اور طرف چلی جائے گی, زواد کی طرف, خرابی کی طرف چلی جائے گی. یعنی سواد لام ہوگا, سواد لام, سواد لام. جب تک سواد لام ہوگا تو ہر شے پرفیکٹ ہوگی, اصلاح ہوگی, پرفیکشن ہوگی. اور اگر زواد لام ہو جائے گا جسے کہتے ہیں زل, تو زل کا مطلب کیا تھا؟ خرابی ہو جانا, اس سے پھر خرابی ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے سل کے معنی. سل کسے کہتے ہیں؟ سل کے معنی ہیں کہ دیکھیں آپ کو اگر کسی بھی شے پر اختیار دیا گیا ہے, کسی بھی شے پر اختیار دیا گیا ہے, آپ اس شے کے اوپر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس پر اس طرح اثر انداز نہیں ہونا کہ آپ اسے زواد بنا دیں, اس کے مقام سے ہٹا دیں. یہ نہیں کرنا آپ نے اگر اس کو وہاں سے اٹھاتے بھی ہیں تو واپس جہاں رکھنا ہے تو اسی مقام پر رکھنا ہے جو مقام اس کے رب نے اس کا طے کیا ہے, جو اصل مقام ہے اس کا. اسے کہتے ہیں سل. سواد لام سل, سواد لام سل. سل کا معنی کیا ہے؟ سل کا معنی یہ ہے کہ اشیاء کو, یعنی آسمان و زمین یا جہاں پر بھی جس حد تک بھی آپ کو اختیار دیا گیا, اس حد تک ہر شے کو اس کے اپنے اصل مقام پر رکھنا. جب تک ہر شے اپنے اصل مقام پر رہے گی تو ہر شے بہترین رہے گی, پرفیکشن رہے گی, کوئی خرابی نہیں ہوگی. لیکن اگر کہیں پر کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا, اس کا مقام تبدیل کر دیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پھر سال نہیں بلکہ زل ہو جائے گا. اور زل کسے کہتے ہیں؟ جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گمراہ. یعنی مثال کے طور پر ہم جو سواد لم سال ہے, اس کو ایک لمحے کے لیے, یعنی فی الحال ہم نے معنی تو بیان کر دیا, لیکن ایک لمحے کے لیے ہم جو سال ہے اس کا معنی نظر انداز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ہمیں سال کا معنی نہیں آتا, ہمیں نہیں پتا سال کسے کہتے ہیں. سوال یہ پتا تو پھر سال کا معنی کیسے جانا جائے گا؟ تو کسی بھی شے کو جاننا ہے, اس کا جو بہترین طریقہ ہے جاننے کا اس کے بارے میں. اگر کسی شے کے بارے میں نہیں آپ سمجھ پا رہے, کوشش کر رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہی یہ شے کیا ہے, تو آپ اس کی ضد کو سمجھ لیں. اگر آپ اس کی ضد سمجھ آ جائے گی تو وہ شے آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پر اگر آپ کو دن کی سمجھ نہیں آ رات سمجھ آ جائے گی, پتہ چلے گا دن کسے کہتے ہیں. اس کی ضد کو سمجھیں گے, آٹومیٹکلی جو ہے وہ شے سمجھ آ جائے گی. اسی طرح بالکل اگر آپ کو جو سال ہے, بالفرض ہم ایک لمحے کے لیے ایسا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو سال ہے اس کے معنی کا نہیں علم. جو سال ہے
ہمیں اس کے معنی کا نہیں علم، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو سل ہے اس کی جو ضد ہے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ سل، سواد جمع لام برابر سل۔ سل، سل کی ضد کیا ہے، غور کریں، زواد، سواد کی ضد ہے زواد، سواد بدل جائے گا زواد میں، آپ کو پتا سواد اور زواد، سواد اور زواد دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، سواد کی ضد زواد، لہذا سواد کی ضد کیا آ گئی زواد، اور جمع لام برابر کیا آ گیا، برابر آ گیا زل، سواد کی بجائے سال کی بجائے کیا آ گیا، سال کی بجائے آ گیا زل۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا سال کے معنی کیا ہیں، اچھا سال کے معنی جاننے ہیں تو ہم ایسا کریں زل کے معنی جان لیں، کیا ہمیں پتا ہے، جانتے ہیں کہ زل کسے کہتے ہیں؟ کسی سے بھی پوچھ لیں، کہیں سے بھی پوچھ لیں تو بہت آسان ہے، ہر کوئی زل کہتا ہے جی گمراہ، زل کہتے ہیں گمراہ کو، گمراہ ہونے کو، گمراہ۔ اچھا گمراہ کسے کہتے ہیں، غور کیجئے گا، گمراہ فارسی کا لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے، گمراہ، گمراہ، گمراہ جو ہے یہ جملہ ہے، یہ مرکب ہے دو الفاظ کا، ایک ہے گم، گاہ میم گم، گاہ پیش میم گم، جمع راہ، ٹھیک ہے جی، راہ، راہ جسے اردو میں کہتے ہیں رستہ، ٹریک، لائن، وہ لائن جس کے اوپر ٹریول کرنا ہوتا ہے، سفر کرنا جس کے اوپر چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ اب گمراہ، گمراہ کا مطلب کہتا ہے، گمراہ کا معنی ہوتا ہے راہ سے، رستے سے، ٹریک سے، جو لائن ہے اس سے گم ہونا، وہاں پر نہ ہونا۔ مثال کے طور پر ایک شے جو ہے میں نے یہاں رکھی، میں نے یہ شے یہاں رکھی، اب مجھے اس شے کی تلاش ہے، ضرورت ہے، میں آتا ہوں، یہ شے یہاں نہیں، یہاں سے گم ہو چکی ہوئی ہے، یہ شے یہاں پر نہیں ہے، اسے کہتے ہیں گم راہ ہونا۔ راہ کسے کہتے ہیں، راہ بالکل آسان ہے، آپ کو بتایا آسمان و زمین میں ہر شے جو ہے وہ سفر میں ہے، ہر شے چل رہی ہے، تو کوئی بھی شے جس ٹریک پر، جس لائن پر، جس پیٹرن پر چل رہی ہے اسے کہتے ہیں راہ، اور عربوں کی زبان میں کہتے ہیں صراط، ٹھیک ہے جی، صراط، راہ۔ تو غور کیجئے گا، گمراہ یعنی جو صراط ہے، کون سے صراط، صراط مستقیم، یعنی وہ صراط، وہ لائن، وہ رستہ جس کے اوپر قائم رہنا ہے، جس کے اوپر ڈٹنا ہے، جس کے اوپر چلنا ہے، جیسے سورج کی اپنی لائن ہے، چاند کی اپنی لائن ہے، درختوں کی اپنی لائن ہے، بادلوں کی اپنی لائن ہے، یعنی ہر مخلوق کی اپنی اپنی لائن ہے، ڈائریکشن، ایک جو ہے وہ صراط ہے، ایک راہ ہے، ہر مخلوق اپنی اپنی راہ پر چل رہی ہے، اپنی جو ہے وہ منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ تو اسی طرح گمراہ کہتے ہیں کہ ایک شے، ایک مخلوق یا کوئی بھی وجود، کوئی شے جو ہے یا کوئی بات جو ہے وہ اپنی لائن پر نہیں ہے، جب ہم اسے دیکھیں تو وہ کہاں ہمیں ملتی ہے، وہ وہاں سے گم ہے، وہاں سے غائب ہے، وہاں نہیں ہے، جب وہاں نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہیں اور ہے۔ شے موجود ہے، شے موجود ہے، رستے پر نہیں ہے، جو اس کا اصل مقام ہے وہاں پر نہیں ہے۔ جب شے موجود ہے، اپنا وجود رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے مقام پر نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے، وہ وہاں ہے جو اس کا مقام نہیں ہے، وہ کسی اور مقام پر ہے، کسی دوسرے مقام پر ہے۔ تو جب کوئی بھی شے اپنے مقام پر نہیں ہوگی، کسی دوسرے مقام پر ہوگی، مثال کے طور پر مشین کے اندر ایک پرزہ ہے، اگر ایک پرزہ اپنے مقام سے، یعنی اپنا مقام چھوڑ کر کہیں اور انجن میں، مشین کے کسی اور حصے میں چلا جاتا ہے، ٹوٹ کر، الگ ہو کر، تو اس سے کیا ہوگا، مشین صحیح رہے گی، سلامت رہے گی، یا مشین تباہ ہوگی، خرابیاں ہوں گی؟ جی بہت آسان سا جواب ہے بھائی، مشین میں خرابیاں ہوں گی، مشین تو تباہ ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی شے اس کو اس کی راہ سے، اس کی لائن سے گم کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے آسمان و زمین جو کہ ایک مشین، ایک وجود ہے، ایک مشین کے مانند، ان میں خرابیاں، تباہیاں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا سال کی ضد کیا ہے، زل، زل کہتے ہیں گمراہ ہونے کو۔ گمراہ کا مطلب کیا ہے، گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے، ایک وجود یا کوئی بھی شے جو اپنی لائن پر نہیں ہے، جو اپنے مقام پر نہیں ہے، اگر وہ اپنی لائن پر، اپنے مقام پر نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ یہ نکلے گا وہ خرابیاں کر رہی ہے، وہ تباہیاں مچا رہی ہے، اس سے تباہیاں ہو رہی ہیں، خرابیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے زل کا معنی۔ اب جب زل جو ہے اس کا معنی یہ ہے، اور زل ضد ہے سل کی، تو پھر سل کا معنی کیا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے۔ سل کہتے ہیں کسی بھی شے کا، یا ہر شے کا جو اس کا مقام ہے، جو اس کی لائن ہے، اس کے اوپر ہونا، یعنی صراط مستقیم پر ہونا۔ جب ہر شے، ہر مخلوق، ہر بات اپنے مقام پر، اپنی راہ پر ہوگی، اپنی لائن پر ہوگی، تو پھر کیا ہوگا، پھر اگر کہیں کوئی خرابی ہوگی بھی تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ پھر یعنی جہاں تک سال ہوگا، جہاں تک آپ کے جسم میں سال ہوگا تو آپ کا جسم بہترین ہوگا، آسمان و زمین میں سال ہوگا تو آسمان و زمین جو ہے وہ بہترین ہوں گے۔
کہیں پر بھی کوئی خرابی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہے جناب سل کا معنی. سل کسے کہتے ہیں؟ سل کہتے ہیں آسان الفاظ میں, سل کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے, ہر شے کا اس کے اپنے مقام پر ہونا, جس سے کیا ہوگا پھر نتیجہ کا نکلے گا, نتیجہ کوئی خرابی نہیں ہوگی, کوئی خرابی نہیں ہوگی, کسی قسم کی کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. جیسے کہ مشین ہے, مثال کے طور پر, اچھا غور کیجیے, مشین ہے تو مشین کے اندر اگر کوئی پرزہ زل ہو جاتا ہے, کوئی پرزہ کوئی پارٹ زل ہو جاتا ہے, یعنی اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشین کا جو نظام ہے, جو تسلسل ہے, کہ ہر شے چل رہی ہے نا, تسلسل میں رکاوٹ پیدا ہوگی, تسلسل میں رکاوٹ پیدا ہوگی. مشین کے اندر جو تسلسل ہے, جو نظم ہے, جو ربط ہے, اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی. لہٰذا یعنی ہوتا کیا ہے, اگر مثال کے طور پر زل ہو جاتا ہے, سال کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ زل ہوتا ہے, تو زل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زل سے ہوتا ہے فساد. یعنی مثال کے طور پر مشین کے اندر کوئی پرزہ ہے, وہ زل ہو جاتا ہے, اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے, زل ہو جاتا ہے, تو زل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آگے جا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زل سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مشین جو ہے اس میں خرابی ہو جائے گی, اس کے اندر جو نظم ہے, جو ربط ہے, جو تسلسل ہے, اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی, رکاوٹ بڑھتی 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 مشین جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو جب زل ہی رہے, اس کو سل نہ کیا جائے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے فے سین دال, فساد ہو جاتا ہے. فساد کس سے ہے؟ فساد اس کے یہ دو ذرائع سے آتا ہے فساد. نمبر ایک ذریعہ ہے فے جمع سین صد, فے جمع سین صد برابر فساد. فے کہتے ہیں پس جو کہا جا رہا ہے, یعنی ایسا ہی ہے, جو ہو رہا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور صد کسے کہتے ہیں؟ سین دال صد. صد کہتے ہیں رکاوٹ کو. صد کہتے ہیں اگر کوئی تسلسل ہے, نظام چل رہا ہے, اس میں رکاوٹ آ جانا, صد کہتے ہیں رکاوٹ. فاسد کا معنی ہوتا ہے پس رک جانا, پس رکاوٹ کا ہو جانا. تو جب زل ہوگا, یعنی آپ کو کسی بھی حد تک اختیار دیا گیا, آپ کو آپ کے جسم پر اختیار دیا گیا, اگر آپ اپنے جسم میں سال کی بجائے زل کرتے ہیں, مخلوقات کو, اعضاء کو, اشیاء کو ان کے مقامات سے ہٹاتے ہیں, وہ کیسے ہٹتا ہے وہ بات کی بات اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن اگر آپ زل کرتے ہیں تو زل سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے جسم کے اندر جو نظم ہے, جو ربط ہے, وہ ربط ٹوٹ جائے گا, اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی, نظم کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. اگر مثال کو دل ہے, اگر آپ سال کی بجائے زل کرتے رہیں گے, جسم میں ایسی چیزیں ڈالتے رہیں گے کہ جو سال کی بجائے جو زل کریں, جو دل کو, جو مخلوقات کو, جو آپ کے جسم کے اعضاء کو ان کے مقامات سے ہٹاتی رہیں, تو نتیجہ کا ایک وقت آئے گا کہ آپ کے جسم کا نظام, یعنی کہ وہ بند, اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی 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 مکمل بند ہو جائے گا, یہ مشین مکمل ڈیڈ ہو جائے گی, بند ہو جائے گی. تو یہ ہوتا ہے زل کا نتیجہ کا نکلتا ہے فساد. فساد کا مطلب پس بند ہو جانا. یعنی اگر زل ہی رہے گا, آپ سال نہیں کرتے, زل ہی رہے گا, تو پھر یہ طے ہے کہ یہ جو مشین ہے جس میں آپ نے زل کر دیا ہے, جو شے ہے, مشین ہے, بالآخر یہ اس کا نظم, اس کا سسٹم, اس کا تسلسل بند ہو جائے گا. یہ طے ہے, ہو کر رہے گا, اسے بند ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, جسے تباہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. ایک چیز یہ ہے. پھر دوسرا جو فساد ہے, فساد آتا ہے فے سین جمع صد, فاس اور صد. صد کا معنی آپ پہلے جان چکے ہوئے ہیں, اور صد کا معنی آپ پہلے جان چکے ہوئے. فاس کا معنی کیا ہے؟ فاس کہتے ہیں یعنی کہ شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا, ادھر ادھر کر دینا. کہیں مثال کے طور پر ایک شے کا مقام یہ ہے, اس کو کہیں آگے لے جانا, کہیں پیچھے لے جانا. ٹھیک ہے نا, ایسے کر دینا. یعنی شے جو ہے اس کو اس کے اصل مقام سے دور, کہیں بے شک پیچھے دور لے جانا یا آگے دور لے جانا, دائیں دور لے جانا, بائیں دور لے جانا. یعنی اصل بات وہی ہے, اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. اسی یعنی جیسے فاسق, فسق, فاسقون وغیرہ بنایا, جس کا تبدیلی کرنے والے, بات میں, شے میں تبدیلی کرنے والے, اپنی بیچ میں ملاوٹ کرتے کے بات کو اس کی اصل حال سے ہٹا دینا, اسے تبدیلی کر دینا. تو فاس کہتے ہیں تبدیلی, بدلاؤ کرنا, شے کو یعنی آگے پیچھے دور کر دے. اور صد وہی رکاوٹ. تو فساد کا معنی کیا بنے گا؟ فساد کا معنی بنے گا کہ اگر آپ تبدیلی کرتے ہیں, یعنی کسی بھی شے میں جہاں تک بھی آپ کو جس حد تک بھی اختیار دیا گیا, جہاں پر بھی آپ کے پاس کسی حد تک اختیار ہے, اگر آپ وہاں تبدیلی کرتے ہیں اور اگر اس تبدیلی کو دور نہیں کیا جائے گا, تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی, اس کا تسلسل, اس کا نظم, اس کا ربط جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, خراب ہو جائے گا, شتبہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ہیں جناب سل اور زل کے معنی.
ٹھیک ہے. اب آج آتے ہیں واپس صلاۃ کی طرف.